باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، باب اس بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا حسبہ پر ہے. حسبہ جو ہے ہے سین بے اس کا روٹ ہے. حسبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، شمار کرنا، یعنی انسان جو کچھ گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے عمل کی جزا ہوگی. حسبہ کا ایک معنی گمان، اور گمان سے اعمال کے بارے میں جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، نیت مراد ہے. حسبہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، حساب بھی اسی سے ہے. تو حسبہ کیا ہے کہ جب انسان اپنا کوئی عمل کرے اس کو ذرا شمار بھی کرے، اس کا ذرا جائزہ بھی لے، اپنا احتساب بھی کرے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا. مثلا اینڈ آف دا ڈے انسان سوچے آج اتنے کام میں نے کیے، اتنے اللہ کے لیے تھے اور اتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مثال کے طور پر. اور حسبہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے جزا چاہنے کے لیے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا، جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ، تو اسی میں داخل ہو گیا ایمان بھی اور وضو بھی، والصلاۃ اور نماز بھی، والزکاۃ اور زکات بھی، والحج اور حج، والصوم اور روزے، والاحکام اور احکامات یعنی جیسے نکاح، طلاق اور بیع و شراء وغیرہ کے احکامات ہیں. اور قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہر ایک، یعمل عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے اپنے طریقے پر. اور شاکلہ کا معنی یہاں انہوں نے کیا کیا، علی نیتہ، یعنی اپنی نیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق. ونفقۃ الرجل، اور خرچ کرنا کسی شخص کا، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، یحتسبها وہ اس کو اجر آخرت کی نیت سے کرتا ہے، خالص نیت سے کرتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے اس کو، یحتسبها ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس کو، صدقۃ وہ بھی صدقہ ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکن جہاد ونیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. یہ ایک اور حدیث کی یہاں چھوٹی سی کوٹیشن دی گئی جو وضاحت طلب ہے. اس باب میں کیا بتایا گیا ہے کہ نیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور نیت میں کیا کچھ داخل ہو جاتا ہے، یعنی نیت ان تمام امور کو شامل ہے، جیسے ایمان، وضو، نماز اور معاملات وغیرہ. اور پھر اس آیت کو بھی بمعنی نیت لیا گیا کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ اپنی نیت کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی اس کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات خصوصاً یہاں جو ایڈ کی گئی کہ نفقۃ الرجل، کسی شخص کا خرچ کرنا علی اہلہ ہی اپنے گھر والوں پر بھی. مثلا شوہر کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے. اب اگر شوہر خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے میں اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ کوئی احسان نہیں جتاتا یا خرچ کر کے انہیں تکلیف نہیں دیتا جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اس کا کیا شمار ہوگا، فرض ادا کرنا بھی صدقۃن، اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد اور نیت باقی ہے. یہ کس موقع پہ، یعنی ہجرت اب نہیں رہی. ہجرت، وہ اصل ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، وہ تو اب نہیں رہی، لیکن اب کن چیزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہر عمل کا، اور جہاد ان تمام امور میں سب سے بڑی چیز ہے. یعنی قیامت تک یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد ابن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت. پچھلی حدیث میں نیات کا لفظ تھا، یہاں پر سنگولر ہے، نیتی. ولکل امرئ ما نویٰ، وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ سند مختلف تھی، یہ سند دوسری ہے. ایک سند کے ساتھ جو نص ہے اس میں نیات ہے، اور اس سند کے ساتھ نیت ہے صرف. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل، جب خرچ کرتا ہے کوئی شخص، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، یعنی اپنی بیوی کے اوپر، بیوی بچوں پر، اہل سے مراد دونوں ہوتے ہیں، یحتسبها اس پر نیت رکھتا ہے اجر کی،
اللہ کی رضا کی، یعنی یرید بہا وجہ اللہ، یحتسبھا کا معنی فہو لہ صدقہ، تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا، یعنی کھلا گھر والوں کو رہا ہے، لیکن یہ مال بھی اس کا نکالنا اپنی جیب سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی صدقہ کرنا. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تنفق خرچ کرے گا، نفقتن کوئی خرچ کرنے کی چیز، تبتغی تو چاہے گا، بہا ساتھ اس کے، وجہ اللہ اللہ کی رضا، الا مگر، اجرتا تو اجر دیا جائے گا، علیہا اس پر، حتی یہاں تک کہ، ما جو، تجعلو تو ڈالتا ہے یا رکھتا ہے، فی میں، فی منہ، امرأتکا اپنی بیوی کے، یعنی یقیناً جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی روپیہ، کسی بھی کام میں، اگر تم اسے خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھو گے تو خواہ وہ روپیہ کہیں پر بھی خرچ ہو، تمہیں اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا. پھر مثال دے کے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوگا، حالانکہ وہ تو اپنے گھر میں ہی دیا جا رہا ہے لیکن اس پر بھی اجر ہے. تو گویا مراد اس سے کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر کام کرتے وقت انسان اس کوشش کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالی سے چاہے، خواہ وہ اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ ہی احسان کرنا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنا فرض ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو. اگر انسان اس فرض کو ادا کر کے کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی پر احسان نہیں جتاتا، تو وہ فرض ادا کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کالے بکرے کا ہو یا پھر جو غریبوں کو جا کے دیا جائے، اور وہ مال جو ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں اس کو کبھی ہم ثواب کا سبب نہیں سمجھتے، جبکہ انسان اگر خوش دلی کے ساتھ اور اپنے فرض کی ادائیگی کے احساس کے ساتھ اسے کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام ہے، للہ اللہ کے لیے، ولرسولہ اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے یعنی لیڈرز کے لیے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے، وقولہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اذا جب نصحوا انہوں نے خیر خواہی کی، للہ اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سراسر بھلائی کا نام ہے، دین سراسر دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، دین انسان کے اندر منفی نہیں مثبت جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ جس میں انسان اس کائنات کی طرف ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے، ایک ظالم کی نظر نہیں. اب اس میں کیا ہے، خیر خواہی کس کے ساتھ ہو، اللہ کے. اب اللہ تعالیٰ تو ہماری خیر خواہی کے محتاج نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، ولی رسول ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے. ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کیا ہے کہ معروف اور بھلے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، جہاں وہ غلط کریں وہاں ان کو غلطی کا احساس دلایا جائے. اور عامتہم عوام یعنی تمام لوگ مراد ہیں اس سے کہ ہر شخص دوسرے انسان کی طرف سے خیر خواہی کا محتاج ہے، اور ہماری خیر خواہی صرف چند مخصوص افراد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سب کا بھلا سوچنا چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے اور اس موقع پر پیدا ہوا. وہ کیا تھا کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اب اس پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اور ایک شخص ہے جو ہمارا اپنا بچہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو پریفر کریں گے اور اس کو وہ حیثیت نہیں دیں گے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیے زیادہ اچھائی چاہی اور دوسرے کے لیے نہیں؟ یہ بات نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق میں درجے رکھے ہیں. والدین کا اپنا درجہ ہے، اولاد کا اپنا درجہ ہے، اقرباء کا اپنا درجہ ہے، اور عام مسلمانوں کا اپنا درجہ ہے. پھر دین کے خاطر کی جانے والی دوستی کا اپنا درجہ ہے، جس طرح صحابہ کرام میں آپ دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، مثال کے طور پر اب وراثت کا قانون جو ہمیں دیا گیا، تو
تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو ساری دنیا کو بانٹ دی جائے؟ نہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے اور حق رکھے ہیں. اس عام بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی ذی روح کے لیے برا نہ سوچے، اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ ڈھائے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس کا حق نہ مارے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذی کبد رطب، ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے انسان خیر خواہی کرے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے. کہ جس طرح اپنی تکلیف کا ہم کو احساس ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے کی تکلیف کا بھی ہمارے دل میں احساس ہو. اگر ہم اپنی بھوک محسوس کرتے ہیں تو دوسرے کی بھوک بھی محسوس کریں. اگر اپنے لیے ایک بھلائی چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسرے کا حق مار کے اپنے لیے وہ چیزیں اختیار کر لیں. یعنی دوسروں کو بھی ان کا ڈیو رسپیکٹ اور حق اور جو ان کے حصے میں آتا ہے وہ دیں. لیکن اس میں درجات لازمی طور پر ہوں گے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ، کہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ ہی قریب ہے، اس کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہاں بھی جب ہم خیر خواہی کی بات کریں گے عامتہم، تو اس میں پھر درجات خود بخود آ جائیں گے کہ ایک وہ شخص ہے جو آپ کے والدین کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اقربا کا درجہ رکھتا ہے، تیسرا وہ ہے جو مسلمان ہے، چوتھا وہ ہے جو غیر مسلم ہے، پانچواں وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے. تو اب خود بخود کیٹیگریز تو بن گئی، لیکن سب کے لیے بھلائی یعنی اس کے حق اور درجے اور اس کے مقام کے مطابق جو جو اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت پر اگر ہم موجود ہیں تو اس کو پورا کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر سارے شہر میں گندگی پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو اپنے گھر کے اندر ہے یا گھر کے آس پاس ہے پہلے اس کو صاف کریں. اور ہر شخص اگر یہ ترتیب اختیار کرے تو سارا شہر صاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا گھر گندا چھوڑ کے ہم دوسرے شہر میں جا کے یا دوسرے محلے میں جا کے صفائی شروع کر دیں. تو یہ ترتیب کو قائم رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد آگے حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ قال بایعت. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا آپ کے ساتھ. کس چیز پر؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، و ایتاء الزکات، اور زکات ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور خیر خواہی ہر مسلمان کی. اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جس میں آپ نے سلام کا حکم دیا کہ سلام کرو کس کو؟ ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریر بن عبداللہ یقول یوم مات المغیرة بن شعبة. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس دن فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ، یہ صحابہ میں سے ہیں اور یہ امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے مرتے وقت یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں روایت، جریر بن عبداللہ ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا. جریر بن عبداللہ جو یہ واقع روایت کر رہے ہیں وہ کیا تھے؟ مغیرہ کے وفات کے بعد ان کے نائب. جس دن مغیرہ فوت ہوئے تو کیا ہوا؟ قاما، وہ کھڑے ہوئے. کون؟ جریر. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی خطبہ دیا. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اس کی ثنا کی. وقال، اور کہا، علیکم، اے لوگو تم پر لازم ہے، بِاتِّقَاءِ اللہ، اللہ کا تقوی، وحدہ لا شریک لہ، والوقار، اور لازم ہے وقار، والسکینۃ، اور اطمینان، حتی، اس وقت تک، یأتیکم، کہ آ جائے تمہارے پاس، امیرن، کوئی امیر، یعنی تمہارا امیر یا گورنر تو فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے عارضی طور پر تمہارا ذمہ دار بنایا، لہذا اے لوگو تم نئے امیر کے آنے تک باہم فساد یا اختلاف کا شکار نہ ہو، وقار اور سکینت اختیار کرو. کیونکہ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ بہت جذباتی قسم کے تھے اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. اور یہ نیا امیر پھر کون آیا؟ زیاد. فإنما يأتيكم الآن، کیونکہ وہ آنے ہی والا ہے تمہارے پاس ابھی، یعنی آ ہی جائے گا. ثم قال، پھر کہا، استعفو، معافی طلب کرو، یعنی بخشش مانگو، لأمیرکم، اپنے امیر کے لیے، یعنی جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے تم توبہ استغفار کی دعا کرو. فإنه كان، کیونکہ وہ تھا، يحب العفو، عفو کو بہت پسند کرتا.
یعنی معافی مانگنے کو بہت پسند کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد تم کیا کرو؟ اس کے لیے معافی مانگو. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا حدیث ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور بات تو کچھ اور تھا، نصیحت، اور یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ مرنے والے کے لیے خیر خواہی کی جا رہی ہے، یعنی اس کی عملی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ الدین النصیحہ، سب کے لیے خیر خواہی. مثلاً کیسے؟ ائمۃ المسلمین کے لیے کیسے کہ وہ زندہ ہوں تو ان کی بات مانی جائے حق میں، اور مر جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرائی جائے. یہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے جس طرح جریر بن عبداللہ نے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کیا تھا ان کی وفات کے وقت. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فانی، پس بے شک میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی اپنا واقعہ اب جریر بیان کرتے ہیں. قلت، میں نے کہا، ابایعک، میں بیعت کرتا ہوں آپ سے، علی الاسلام، اسلام پر. یہ کون سی بیعت ہے؟ کل میں نے بیعت کی قسمیں بتائی تھی، یہ بیعت اسلام ہے. فشرط علیہ، تو آپ نے مجھ پر کچھ شرائط عائد کر دی. جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے کچھ شرائط عائد کی. وہ کیا تھی؟ والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا ہے. اور یہ خیر خواہی جو جریر مغیرہ کے فوت ہونے پہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ دراصل اسی نصیحت کا عملی مظاہرہ ہے. فبایعتہ علی ھذا، تو میں نے بیعت کر لی آپ کے ساتھ اس بات پر. ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے مالک کی قسم. قسم کے معنوں میں ہے، رب مالک، یعنی مراد کون ہے؟ اللہ تعالی. انی لناصح لکم، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں خیر خواہی کی بات کہہ رہا ہوں. ثم استغفر ونزل، پھر استغفار کیا اور پھر جریر بن عبداللہ یہ چند خیر خواہی کی باتیں کرنے کے بعد ممبر سے اتر پڑے. یہ کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے اور اس کے بعد کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. کیا مناسبت ہے اس میں، کیا تعلق ہے؟ یہ حدیث پہلے بھی لا سکتے تھے، اینڈ میں کیوں لائے، اور کتاب العلم سے پہلے کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جریر نے مغیرہ کی خیر خواہی کی اور وہ ان کے امیر تھے، اسی طرح لوگوں میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہیں ایک علم کی راہ دکھا رہا ہوں. اور پھر وہ آگے کتاب العلم شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جریر کا یہ قول کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اور آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، تو وہ علم اگر جریر کو نہ ہوتا تو جریر یہ خیر خواہی نہ کر سکتے. یعنی خیر خواہی کرنے کے لیے بھی انسان کو خیر خواہی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور طریقے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہذا اب کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب العلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور عمل ممکن نہیں جب تک علم نہ ہو. لہذا جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرے. سوال ہے کہ حدیث 39 میں ذکر ہے کہ ایک شخص جب آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو قبلہ چینج ہو گیا اور تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا. پھر جب ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پر سے گزرا جب وہ رکوع میں تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے. انہیں بتایا کہ اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور یہ سنتے ہی لوگ نماز میں کعبے کی طرف پھر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوں اپنا قبلہ بدلتے ہوئے صحابہ کو اس بات کے کنفرم کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی؟ کیا واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے؟ حضور کی پریزنس کے بغیر یوں تحقیق کیے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے لیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تحویل سے پہلے ہی اس بات کا ذکر یا خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ معلوم بھی تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہی ہوگا. یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارا قبلہ وہ ہو جائے گا، اور اسی لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی قبلے کی خاطر بار بار آپ کی نگاہوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم ایسا کر دیں گے کہ وہ قبلہ آپ کو دے دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. اس سے ذہنی طور پر سب صحابہ کرام تیار تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں جھوٹ نام کی چیز نہ تھی.
جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ کو وہ لوگ برا سمجھا کرتے تھے. جہاں ان میں بڑی خرابیاں تھیں وہاں کچھ بڑی خوبیاں بھی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا. تو صحابہ کرام ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز پہچان گئے ہوں کہ یہ فلاں ہم کو کہہ رہا ہے اور وہ شخص قابل اعتبار ہے، اس لیے انہوں نے وہ جس چیز کے انتظار میں تھے اس کی آواز کسی کے بھی منہ سے سن کر فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا. تحویل قبلہ کے حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا گھوم جانا سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح گھومیں. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کعبہ سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر، آپ یوں سمجھے کہ جیسے کعبہ اس طرف ہو اور بیت المقدس دائیں طرف، تو وہ سب لوگ دائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر گھوم کر صفوں سے بالکل پچھلی صف کی طرف آ گئے اور اس کا منہ دوسری طرف کر دیا، یعنی اپنا منہ بالکل اس طرف کر دیا جس طرف آپ کی پیٹھ تھی. اور جو لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ اسی طرح پلٹ گئے، گویا سب سے پچھلی صف سب سے اگلی صف بن گئی اور سب سے اگلی صف سب سے پچھلی بن گئی. تو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے لیکن باقی لوگ نہیں چلے. اب یہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اس نماز میں عورتیں تھیں یا نہیں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ عورتیں تھیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ عورتیں لامحالہ طور پر پھر ان اگلی صفوں سے نکل کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی طرف آئے اور وہ گھوم کر پیچھے چلی گئی ہوں گی، لیکن اس دوران نہ کوئی بولا، نہ کسی نے نماز توڑی اور نہ ہی کوئی ہلچل مچی جس طرح ہمارے ہاں ہر دوسری چیز میں ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سوال ہے کہ حدیث 16 میں مرہ علی رجل من انصار اور حدیث 30 میں مرہ علی اہل مسجد اور ایک جگہ مرہ بے آیا ہے. سب کا ترجمہ کے برابر سے یا کے پاس سے ہوا. کیا مرہ علی اور مرہ بے سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اس کے قریب سے یا اس کے اوپر سے، اور علی یہاں بمانا ہے اس کے پاس سے. حدیث 42 میں ہشام لفظ آیا جبکہ ہمارے اکثر ہشام کا تلفظ پایا جاتا ہے. کیا یہ غلط العام ہے؟ جی ہاں، ہشام غلط العام ہے، اصل اس کا تلفظ ہشام ہی ہے اور اس کا معنی ہے سخاوت. ایک سوال ہے کہ ایمان کا یہی حال رہتا ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے زور کو پہنچ جائے. حتیٰ یتمہ کے الفاظ ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ایمان میں نیا نیا داخل ہوتا ہے تو اس کے اعمال سٹیبل نہیں ہوتے، ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے، یعنی پختگی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا لیول آ جاتا ہے انسان کا کہ جہاں پر وہ ایمان کے ایک بڑے درجے کو پہنچ جاتا ہے. یتمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ درجہ جس پر پہنچ کر انسان کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے. لیکن اگر نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور برائی کرنا آسان لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا بھی بہت ہی نچلا درجہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا شخص بے ایمان ہے. ایمان تو ہے لیکن نچلے درجے پہ ہے. اگر مرد جنازے کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، لیکن عورتیں کیا کسی طرح مردوں کے ساتھ ان کے برابر ثواب حاصل کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے اس میں صرف کام یہی نہیں ہوتا کہ مردے کو جا کے دفنا دیا جائے، اس گھر میں پیچھے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. جنازہ تو مرد آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں آ کے اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے جتنے انتظام کرنے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں. نہلانے میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. میت جب اٹھا لی جاتی ہے تو پیچھے گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی پہ احسان جتائے وہ سارے کام کر رہی ہیں تو وہ بھی مردوں کے ثواب میں شریک ہے. حدیث نمبر 48 میں نہ تو حضور کا کوئی قول بیان کیا گیا، نہ فعل، نہ حضور کی کوئی اپروول. پھر اسے حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے حالات تو ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے حدیث کی تعریف میں یہ بتایا تھا کہ آپ کے اقوال، افعال اور حالات بھی حدیث میں شمار ہوتے ہیں. حدیث کے ان الفاظ کو ایکسپلین کر دیں. جو شخص شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ میں آس پاس چرا رہا ہے اپنے جانوروں کو، قریب ہے کہ جانور اندر منہ مار دے. مراد یہ ہے کہ جیسے وہ حدیث تھی کہ حلال بالکل واضح اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ واضح لائن نہیں کھینچی گئی. ان چیزوں کو وسعت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن انسان کسی بھی ایسی شک والی چیز کو اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو حرام کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہو. یعنی آپ آگے بھی پڑھیں گے جیسے سد ذرائع فقہ میں ایک اصول ہے کہ ایسے دروازے بھی بند کر دو جہاں سے فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہو یا کسی حرام میں پڑنے کی. مثلاً آپ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک شخص کا کھیت ہے اور آپ ایک جانور لے کے اس کھیت کے بنیری پہ یا اس کے کنارے پہ چل رہے ہیں، تو آپ جانور کو کب تک روکیں گے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں منہ نہ مارے اور اپنے میں سے ہی کھائے؟ کیونکہ وہ تو جانور ہے. انسان کے اندر جو جانور بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہشات
اس کو بھی روکنا مشکل ہوتا ہے جب انسان بالکل حرام کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ اندر جا سکتا ہے. تو مراد یہ کہ ایسے خطرے والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مشبہات کی کوئی مثال بیان کیجیے. مشبہات کس کو کہتے ہیں؟ مشبہات اور شبہات یعنی وہ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں. مشبہات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی علت یا حرمت واضح طور پر قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، یعنی انہیں نہ حرام کہا گیا اور حلال بھی انہیں نہ کہا گیا ہو، یعنی بیچ کا راستہ. ایسی چیزوں میں پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں انسان حرام میں داخل نہ ہو جائے، جس کی مثال چراگاہ سے دی گئی کہ اگر کوئی شخص چراگاہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو بیچ میں بھی پڑنے کا اندیشہ ہے، پاؤں پھسلنے کا ڈر ہے. تو حرام کے قریب نہیں رہنا چاہیے کہ اس طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اس سے جتنا دور ہو سکیں. اور اس حدیث میں یہ کہ جو دور ہوگا وہ اپنی عزت بچا لے گا. اس میں وہ حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ سے گزرے تو آپ نے انہیں روک کے بتایا کہ یہ میری اہلیاں ہیں میرے ساتھ. کیوں بتایا؟ کہ کہیں ان لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. اس قسم کی امور، یعنی اس مثال سے آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ ایسی باتیں جو بظاہر حرام نہ ہوں لیکن لوگوں کو شک میں ڈالنے والی ہوں تو ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ جو شک والی باتوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، بچا لے گا. عبد القیس کے وفد کو مخصوص برتنوں کا حوالہ دے کر شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ اصل میں تفصیل اس لیے بتانا مقصود تھی کہ کہیں سے بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ اس برتن میں تو درست ہے اور اس میں نہیں، اور یعنی اس میں کوئی حیل و حجت اور علت یا کوئی سبب نہ رہے. یعنی ہر ایک نوع کا بطور خاص ذکر کیا کہ اس میں بھی جائز نہیں، اس میں بھی، یعنی عمومی حکم تو ایک تھا ہی کہ شراب حرام ہے، لیکن عام حکم کے بعد کسی چیز کو خاص طور پر ایک کے بعد ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کی مزید تاکید کے لیے تھا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو جمرہ کی بات ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم کو مال دوں گا، تو اس میں نے ایک احتمال ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے سیکھنے پر ترجیح دے رہے ہوں، جا کے کسی جنگ میں شریک ہو کے کہ اس میں شہید ہو جائے انسان تو بڑا اجر ہے اور جیت جائے تو بڑا مال ہے. تو کیا ایک صحابی ایسی بات سوچ سکتے ہیں یا ایک نیک انسان کہ وہ ایک کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نیت کا فطور نہیں نظر آتا کہ اگر وہ جہاد پہ جانا چاہتے تو وہ بھی ایک بڑا افضل کام تھا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سال کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک حصہ علم حاصل کرتے اور ایک حصہ جہاد بھی کرتے تھے. تو جہاد کی چونکہ اپنا ایک مرتبہ ہے اور دونوں ہی بڑی چیز ہے، اگر جیت جائے تو بھی، اگر انسان شہید ہو جائے تو بھی. تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں. کچھ لوگوں کو تو کیا کرنا چاہیے؟ دین سیکھنے کے لیے ٹک جانا چاہیے اور اس کے بعد انہیں دوسروں کو بھی آگے سکھانا چاہیے. تو اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی خیال نہیں. لیکن کتاب الحج میں یہ حدیث دوبارہ آئے گی جس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کو ابو جمرہ نے کوئی خوشخبری سنائی تھی، تو جس وجہ سے وہ ان کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہتے تھے. ایک تشریح اس کی یہ بھی کی گئی ہے. ہم اپنے اندر یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں؟ یہ اپنے اعمال کو دیکھ کے آپ جائزہ لے لیں. سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، اپنی زبان کے اعمال کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ پہلے بتایا جا چکا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا وہ بھی ایمان کا. تو جتنے بھی اعمال کا یہاں ذکر گزرا ہے ان سب اعمال کو آپ پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نیکی کا کام کتنے شوق سے کرتے ہیں اور برائی سے کتنی نفرت سے دور بھاگتے ہیں. ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے. قرآن پاک عربی زبان میں ہے، انجیل عبرانی زبان میں ہے، تورات اور زبور کن زبانوں میں ہے. پہلی بات یہ کہ اس سوال کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی انفارمیشن کی خاطر اگر آپ کو تجسس ہوا ہی ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ انجیل کی اصلی زبان عبرانی نہیں تھی، انجیل کی اصلی زبان سریانی تھی. عبرانی اور دیگر بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور مجھے کیمبرج یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا گلوب دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان میں جتنے ترجمے اس کو مختلف کلر سے ظاہر کیا گیا تھا اس پر، اور وہ کیمبرج یونیورسٹی کے مین انٹرنس کے ساتھ ہی وہ گلوب رکھا ہوا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکولر ہونے کے باوجود ان کو اپنے مشن سے کتنا تعلق ہے. اس سے ان کے علم کی پہچان ہے کہ ہماری انجیل کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تورات کی جو زبان تھی وہ عبرانی ہے، اور اب تک جیوز کی زبان جو ہے اپنی ریلیجس لینگویج وہ ہیبرو کو ہی سمجھتے ہیں، عبرانی یا ہیبرو.
اور زبور جو ہے اس کی اصل زبان کا معلوم نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی ہمز ہیں اور 114 حمد پر مشتمل ہے ہمز. اور یہ کون سے ہمز ہے؟ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور میدانوں میں سے گزرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گاتے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ پرندے اور وہ پہاڑ اور چیز سمٹ آتی تھی. تو یہ جو زبور ہے یہ کسی ایک کتاب کا نام نہیں بلکہ وہ بہت ساری پوئمز ہیں یا حمد، آپ اس کو ہمز کہہ سکتے ہیں. اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے. دوسرے ہم لوگ آج کل علم بھی حاصل کریں لیکن یہی علم یا نصیحت ہم دوسروں کو کرتے ہیں جو نہیں جانتے تو وہ کبھی برا مانتے ہیں. نصیحت کب اور کیسے کرنی چاہیے کہ لوگ برا نہ مانیں؟ آپ دیکھیں کہ نصیحت کرنا جو ہے یا ایک تبلیغ کرنا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا تعلق ہوتا ہے. یعنی لوگ بیمار ہیں، گناہوں سے بیمار ہوئے ہوئے ہیں یا غلط کام کر کے پریشان ہیں. اب آپ کیا ہیں؟ آپ ان کے معالج ہیں. تو معالج کو علاج کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. اگر ہر شخص اٹھ کے آپریشن شروع کر دے تو ظاہر ہے وہ دوسروں کو فائدے کی بجائے نقصان ہی کرے گا. تو اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ پہلے اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں. اور ابھی جیسے پہلے دن میں نے الہدا کی بچیوں کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ جب تک پڑھ رہے ہیں صرف آپ کا عمل ہی تبلیغ کے لیے کافی ہے. یہ اگلی سٹیج آئے گی کہ جب آپ زبان بھی کھولیں گے. ہاں اگر کوئی آپ کو پوچھے کچھ تو جو آپ جانتے ہو اتنا بتا دیں، لیکن ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور آپ یہ جتانے کے لیے کہ جب آپ دین پڑھنے والے ہو گئے ہیں آپ دخل اندازی شروع کر دیں. اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں. بہترین طرز عمل مومن کا کیا ہے جو شاید آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہو کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ حاضر ہے، لیکن اگر اس سے نہیں پوچھا جاتا تو وہ مستغنی ہے. اور جہاں مناسب موقع ہو وہاں کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے مرض کو پہلے سمجھتا ہے پھر اس کو دوا دیتا ہے. ہم بعض اوقات مسئلہ سمجھتے ہی نہیں کہ دوسرا شخص پوچھ کیا رہا ہے یا اس کا پرابلم کیا ہے اور اس کو ادھر ادھر کی نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، ڈوز دینا. تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے تھا تو ریلیونٹ کوسچن، لیکن چونکہ اس لحاظ سے ریلیونٹ تھا کہ آپ جا کے دوسروں کے لیے ایک مصیبت نہ کھڑی کر دیں تو اس لیے نصیحت کرنا یہاں ضروری تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.